پہلے جتنے ایکسپرٹس تھے انہوں نے کافی سیر حاصل گفتگو کی اکانومی کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر. جھگڑا صاحب نے خیبر پختونخوا کے اور پروونشل معاملات کے اوپر کافی روشنی ڈالی، اور علی خضر صاحب نے بڑی جامع ایک پریزنٹیشن دی وے فارورڈ کے اوپر، اور جو اس وقت ہمارے سامنے اکنامک کرائسس کھڑا ہے اس کی جو نوعیت ہے اس کے حوالے سے، اور کافی انہوں نے خوفناک باتیں بھی کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اب محفوظ رہیں گے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کی جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو کہا گیا ہے کہ معیشت بری ہے، لیکن جو کہے گا کہ بری ہے تو اس کے اوپر بھی ایف آئی آر وغیرہ یا کوئی ایسی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. تو علی خضر صاحب کے ساتھ ہماری ساری ہمدردیاں رہیں گی انشاءاللہ، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ہمیں بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ معیشت حقیقتاً اس وقت ایک بہت خراب حالت میں ہے، اور یہ خراب حالت کافی حد تک اوائڈ کی جا سکتی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 8 ماہ پہلے جتنی بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس آ رہی تھیں، آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ورلڈ بینک کی، آئی ایم ایف کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، تو تمام جو تھیں وہ بڑی کمپلیمنٹری رپورٹس تھیں. اس میں پاکستان کی معیشت اور اس کی ہینڈلنگ کی زیادہ تر تعریف کی جا رہی تھی. چیلنجز کا بھی ذکر کیا جاتا تھا، لیکن کسی بھی رپورٹ کے اندر دور دور تک یہ اندیشہ نہیں ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو اتنا بڑا فائنینسنگ گیپ آئے گا اور یہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے. جو علی خضر صاحب نے جو فگرز دیں، ہم 8 ماہ کے اندر ہم نے یہ جو ایک گرتا ہوا سفر طے کیا ہے، یہ 8 ماہ پہلے اس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں. اکانومی آپ کی 6% پہ گرو کر رہی تھی، فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے اتنے تھے کہ مارچ کے اندر ہم نے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو سے $1 کروڑ ریکارڈنگ کی سیٹلمنٹ بھی کی، اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ شرنک ہو رہا تھا، آپ کا روپیہ سٹیبل تھا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور دور تک موجود نہیں تھی اس ملک کے اندر، بلکہ اضافی بجلی استعمال کرنے کے اوپر ہم سکیمز دیتے تھے کہ آپ اضافی بجلی استعمال کریں گے تو 30% آپ کو رعایتی یونٹ ملے گی. پیک آرز ہم نے ختم کر دیے صنعت کے لیے. صنعت 10%، بڑے درجے کی صنعت 10% گرو کر رہی ہے. ہمارے ایکسپورٹرز تمام ریکارڈ توڑ رہے تھے، اور یہ ایک پازیٹیوٹی تھی. اسٹارٹ اپس ملک کے اندر تھے، ایک پازیٹیوٹی تھی ملک کے اندر. اس پازیٹیوٹی کو اگر آج آپ دیکھیں تو ہم 8 ماہ کے اندر کتنا ایک سرے سے ماحول بدلا ہے. تو یہ کیسے بدلا ہے؟ یہ ایک دم نہیں بدلا، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی. جب یہ نئی حکومت آئی تو انہوں نے بہت دیر کی آئی ایم ایف کے سے بات چیت کرنے میں بھی، 25 مئی تک تو، اور اس کے بعد بھی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا شاید حکومت کرنے کا یا آئی ایم ایف سے کوئی بات چیت کرنے کا. اور جب ایک پہلا بجٹ پیش کیا گیا، جو پہلا ڈرافٹ پیش کیا گیا جون میں، تو وہ ڈرافٹ ایک ایسا مزاحیہ ڈرافٹ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے میٹرکس سے اور پاکستان کی حقیقت سے بالکل علیحدہ تھا. اور پھر اس کو واپس ایک نیا ڈرافٹ بعد میں جو پیش کیا، جو فائنل بل ہوتا ہے، صرف وہ چند غلطیوں کے لیے یا چند چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے ہوتا ہے جو ڈیبیٹ میں آئی ہوں. تو پورا یکسر نیا بجٹ پیش کر دیا. اس کے بعد آتے ساتھ پوری مارکیٹ میں پینک پھیلا دیا کہ پتہ نہیں جانے والے کیا کر گئے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے ملک. یہ پینک خود انہوں نے پھیلایا، مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم نے. اور ایک امپورٹ بین لگا دیا لگژری آئٹمس میں. ہم تب بھی کہتے رہے کہ یہ جو آپ امپورٹ بین لگا رہے ہیں یہ تو 1% بھی نہیں ہے پاکستان کی امپورٹ کا حصہ، اس سے پینک زیادہ پھیلے گا. اور وہی ہوا. پھر چند ماہ، 2 ماہ کے بعد اس کو، 2-3 ماہ کے بعد اس کو سارے کو ریورس کر دیا، اس امپورٹ بین کو. جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے ان کی سٹیٹمنٹس ایسی آتی رہیں کہ پوری مارکیٹ کا کانفیڈنس ہل گیا. آپ کا روپیہ کبھی 180 سے لے کے 250 255 تک چلا گیا انٹر بینک ریٹ، اور پھر وہاں سے واپس لائے. نئے وزیر خزانہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں 190 پہ لے کے جاؤں گا. آپ کے تمام انڈسٹری اور امپورٹرز نے اپنی ایل سیز روک لیں کہ شاید یہ روپیہ زبردستی واپس لائیں گے. اور اس سے اب ایک نیا ایک بحران پیدا ہو گیا کہ آپ کی خام مال کی شارٹیجز ہر سیکٹر کے اندر پاکستان کے آ گئیں. اسد عمر صاحب، شوکت ترین صاحب اور مزمل صاحب کراچی سے پہنچ گئے ہیں، تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جی تو یہ سلسلہ جو چلتا رہا، ایک گراوٹ کا سلسلہ معیشت کے اندر،
اس کی اور بہت سارے پہلو ہیں. ایک پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو ہوتا تھا, اس کو ختم کر دیا گیا, اور پھر اتنا زیادہ فوکس کیا گیا روپے کے اوپر کہ پورے پاکستان کی امپورٹس کو سکویز کر دیا گیا. پاکستان کی تمام امپورٹس کو سکویز کر دیا گیا تاکہ روپیہ مستحکم رہے, جس کے اندر آپ کے اسینشل خام مال, آپ کی دوائیاں, آپ کے سپیئر پارٹس, آپ کی صنعت کا سامان, کھانے پینے کی اشیاء تمام شامل, جس کی وجہ سے آپ شارٹیجز جو ہیں وہ ہر سیکٹر کے اندر آہستہ آہستہ آنی شروع ہو گئی اور انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو گئی, ملٹی نیشنلز بند ہونا شروع ہو گئی. آپ کا انٹر بینک ریٹ جو آج جو 225 226 روپے ہے, اس پہ کوئی بینک ایل سی کھولنے کو تیار نہیں. آپ نے ڈالر خریدنے ہو تو اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس میں اور انٹر بینک کے ریٹ میں 30 سے 40 روپے کا فرق ہے. یعنی انٹر بینک کا ریٹ صرف کاغذ کے اوپر رہ گیا, اس کا معیشت کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہ گیا. وہ صرف حساب ڈار کے کاغذ پہ 226 روپے لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی کاروبار نہیں ہو رہا اور کوئی اس کے اوپر روپیہ دستیاب نہیں ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالی وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے جس محنت کے ساتھ, کیونکہ یہ اتنی 8 ماہ میں تباہی جو ہے یہ محنت کے بغیر نہیں آ سکتی, جس محنت کے ساتھ انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا 8 ماہ کے اندر, جتنا یہ ملک پرواز کر رہا تھا 8 ماہ پہلے, آج اتنا ہی یہ اس کو گراوٹ کی طرف لے گئے. اب میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی معیشت کے اوپر وائٹ پیپر ہم نے لانچ کرنا ہے تو اس کے اوپر کافی ابھی گفتگو ہوئے گی. میں کچھ انرجی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ توانائی کا بہت بحران آیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں صرف 8 ماہ پہلے 16 روپے کا یونٹ تھا اور اضافی بجلی استعمال کرنے پہ 12 روپے کا یونٹ جو ہے وہ دیا جاتا تھا صنعت کو. لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا. سرکولر ڈیٹ, گردشی قرضوں کا فلو جو ہم نے جب لیا 2018 میں تو 450 ارب کی رفتار سے وہ ہر سال بڑھتا تھا. ہم اسے کم کر کے 99 ارب پہ لے آئے اپنے آپ ایک ساتھ میں. اب 8 ماہ میں وہ دوبارہ 450 ارب پہ چلا گیا. آئی پی پیز, چلیں آئی پی پیز پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. میں ذرا آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا توانائی کا بحران ہے آج جو ہم فیس کر رہے ہیں, اس کی جڑیں کہاں پہ ہیں؟ اس کی جڑیں 2013 اور 2018 کے درمیان جو فیصلہ سازی ہوئی, اس کی بنیاد اس توانائی کے بحران کی وہاں رکھی گئی. 2013 میں ہمارے کیپیسٹی پیمنٹس, یعنی وہ پلانٹس جو بند بھی رہیں تو جو ہم نے ان کو فکسڈ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, وہ صرف 183 ارب تھی. 2013 میں 183 ارب تھی. آج 10 سال بعد, 10 سال بھی نہیں ہوئے ابھی, 9 سال بعد وہ تقریباً 1100 ارب کے قریب کھڑی ہے اور یہ چند سالوں میں بڑھ کے 2500 ارب پہ چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو امپورٹڈ ایندھن کے اوپر مہنگے داموں پاور پلانٹ لگائے گئے جن کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوا, جن کا کوئی اوپن ٹینڈر نہیں ہوا, اور اپنی مرضی کے سلیکشن کر کے پلانٹس لگائے گئے, اپنی مرضی کی جگہوں پہ لگائے گئے, مرضی کی کمپنیوں کے ساتھ لگائے گئے, اور آج ان کی وجہ سے 183 ارب سے بڑھ کے آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس 1100 ارب پہ کھڑی ہیں اور یہ مزید 2500 ارب تک چلی جائیں گی چند سال کے اندر. ہمارا امپورٹ مکس پاکستان کا بدل دیا گیا. ایک ملک جس کے اندر کرونک فورن ایکسچینج کی ولنریبلٹی ہے, وہاں پہ آپ نے اپنی 70% توانائی جو ہے وہ امپورٹڈ ایندھن کے اوپر اس کا دار و مدار کر دیا, یعنی وہ بھی امپورٹ کرو. اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2013 اور 18 میں تو جو کر گئے, اس کے بعد جب پی ٹی آئی آئے تو ہمارے سامنے یہ جو توانائی کا شعبہ تھا, ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے آئی پی پیز جو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا. آئی جی سیپ, یعنی کہ ہم نے ایک ایسا فارمیٹ بنایا کہ اب آئندہ مزید کوئی اگر بجلی گھر لگایا جائے گا یا حکومت کانٹریکٹ کرے گی تو وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ایک کمپیوٹرائزڈ پروگرام جسے آئی جی سیپ ہم کہتے ہیں, اس کی پروجیکشن, ماڈلنگ اور اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے کیا جائے گا. کووڈ کے انرجی پیکیجز کے اندر ہم نے بے شمار پیکیجز دیے, جس طرح انرجی کے بلز کو ڈیفر کیا گیا, انرجی انکریمنٹل پیکیج دیا گیا کہ اضافی بجلی آپ استعمال کریں تو 12.5 روپے کی ہوئے گی. ویکوک کو پاس کیا گیا. آپ کی جو ایل این جی آتی تھی جب آپ اس کو ڈالتے تھے اپنی لوکل گیس کی لائنز کے اندر تو ہر سال 100 ارب کا نقصان ہوتا تھا. ہم نے فروری میں, آپ اپنے آخری 2 مہینے کے اندر, ہم نے تمام صوبوں کو کے ساتھ مل کے ہم نے ویکوک کا لیجسلیشن پاس کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی ایم ایف
2021 میں جب میں وزیر توانائی تھا تو جب IMF کا پروگرام ریویو ہو رہا تھا تو توانائی کا شعبہ وہ واحد شعبہ تھا جس کی میٹنگ کا دورانیہ توانائی کے دفتر اسلام آباد میں IMF کے ساتھ صرف 5 منٹ کا تھا. تمام میٹرکسز پہ ہم نے اوور پرفارم کیا ہوا تھا. سرکولر ڈیٹ کے ٹارگیٹس تھے ریڈکشن کے, وہ ہم نے اوور پرفارم کیے تھے. لائن لاسز کے اور ٹرانسمیشن ہم 20,000 میگا واٹ سے لے کے آئے اور ہم 26,000 میگا واٹ پہ پاکستان کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی چھوڑ کے گئے. یہ لوگ 40,000 میگا واٹ پہ جنریشن کیپیسٹی لے گئے تھے لیکن ٹرانسمیشن کیپیسٹی 19-20,000 پہ چھوڑ گئے تھے. ہم اس کو 3 سال میں 6,000 میگا واٹ 25% ہم نے اس کو انکریز کیا. اور جتنے ہمارے پریویس ڈیفرڈ پیمنٹس تھی, کیونکہ آخری سال میں مسلم لیگ نون نے 2018 میں انرجی پرائسز کو فکس کیا, تو وہ جتنی ڈیلیڈ ایڈجسٹمنٹس تھیں وہ تمام کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس کے ذریعے ہم آلریڈی ان کو لیوی کر چکے تھے, جس کے نتیجے میں ہمارا سرکولر ڈیٹ کا فلو 99 ارب آ گیا تھا. اور اس سال ہم نے اپنے سٹاک میں نیگیٹو شو کرنا تھا, 300 ارب نیگیٹو ہم نے شو کرنا تھا. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ریکوڈک کی سیٹلمنٹ کا ٹائم آیا $1 ارب درکار تھے. وہ $1 ارب ہم نے پیٹرولیم ڈویژن کی کمپنی سے ان کی انویسٹمنٹ کرا کے $1 ارب دیا. یعنی کہ وہ ہمیں قرضہ نہیں لینا پڑا, مزید پاکستان کو ایز اے سوورن ڈیٹ ہمیں قرضہ نہیں لینا پڑا. ہم نے وہ بھی اتنی اس وقت آپ کی جان پڑ چکی تھی توانائی کے شعبے میں. آج البتہ کیا ہے, جب یہ لوگ آئے ہیں پچھلے 8 ماہ کے اندر, سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ مئی جون کے اندر انہوں نے ایک سپینڈنگ سپری کی, ضرورت سے زیادہ تیل خرید لیا اور مہنگی ترین قیمتوں کے اوپر خرید لیا. صرف مئی کے جون کے مہینے کا تیل خریدنا تھا, مئی جون جولائی تینوں مہینے کا تیل خرید لیا انہوں نے. LNG کے 4 کارگو خرید لیے آتے ساتھ, اور مہنگے داموں پہ جو پاکستان کے مہنگے ترین کارگو سے, اور آج تک ان کی کاسٹ ریکور نہیں ہوئی. وہ بھی سارا سرکولر ڈیٹ کے اندر چلا گیا گیس کی. جو مہنگے داموں تیل خریدا حکومت نے, فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ 10-15 روپے لگ کے انڈسٹری کو آئی, اور فورن ایکسچینج آپ کا وہاں سے ڈرین ہونا شروع ہو گیا. رشیا سے جو پہلے ملک تھے نا جنہوں نے رشیا کو اپروچ کیا تھا سستا تیل لینے کے لیے, اس میں پاکستان شامل تھا. مارچ کے مڈل میں تقریباً 8 سے 10 مارچ کے اندر پوری دنیا کو رشیا نے آفر دی کہ ہم آپ کو 30% سستا تیل دیتے ہیں. $113 کا اس وقت تیل تھا اور $30 سے زیادہ کا ڈسکاؤنٹ تھا. سب سے پہلے جو ملک جس نے ان کو اپروچ کیا اور ان سے بات چیت شروع کی وہ پاکستان تھا. اور ہم نے اپریل میں سستی گیس اور سستا تیل لے کے آنا تھا پاکستان میں. آج اس بات کو بھی 9 ماہ گزر چکے ہیں, اور انہوں نے اب جا کے بات چیت شروع کی تھی, وہ بھی بلاول صاحب نے روک دیا انہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ جرت نہیں کرنی, یہ بڑے جو ملک ہیں وہ ہمارے جو ان کو لانے والے ہیں وہ خلاف ہو جائیں گے. پھر ہم نے جتنے ڈسکوز تھے پاکستان تحریک انصاف نے ان کے پروفیشنل بورڈز بنائے تھے, اس میں کوئی سیاسی لوگوں کو نہیں ڈالا تھا ہم نے. MIT کے لوگ, ہارورڈ کے لوگ, وہ لوگ جو ساری دنیا کے اندر انرجی ایکسپرٹس سے اپنا لوہا منوا چکے تھے, ان کو لیسکو کے بورڈز میں ڈالا, ان کو گیپکو کے بورڈز میں ڈالا, ان کو پیسکو کے بورڈز میں ڈالا. ان سب کو فارغ کر دیا گیا اور ان کی جگہ اپنے جیالوں کو, اپنے کرونیز کو, اپنے رشتہ داروں کو لگا دیا گیا. لیسکو کا بورڈ 4 ماہ اس لیے نوٹیفائی نہیں ہوا کیونکہ خرم دستگیر صاحب اپنے سسر کو لگانا چاہتے تھے, لیکن وہ نعمان صاحب ایک ان کے لاہور کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ بھی لگنا چاہتے تھے. تو یہ 4 ماہ کشمکش چلنے کے بعد ان فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں, وہ نعمان صاحب کو دے دیں, ان کے سسر کو کہیں اور ایڈجسٹ کریں. اور ہم کس کو لگا رہے تھے؟ جو ٹاپ کے چوٹی کے جو انرجی کے پروفیشنلز ہیں ان سب کو فارغ کر دیا گیا. NTDC میں ہم جو ایک ٹرن اراؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں جنہوں نے کراچی الیکٹرک کو بھی ٹرن اراؤنڈ کیا جب وہ اس کو پرائیویٹائزیشن کے بعد, نوید اسماعیل, اور ساری دنیا میں وہ ٹرن اراؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں, ان کو فارغ کر دیا گیا NTD. اور وہ 3 سال میں اس کو 20,000 سے 26,000 میگا واٹ پہ لے کے آئے تھے, ان کو فارغ کر کے اب پتہ نہیں وہاں پہ کس کو لگا دیا. اور یہ سلسلہ, اچھا LNG کے اوپر ہم ایک کارگو مس کرتے تھے تو شوز چلتے تھے. 11 سے 12 کارگوز کی ہماری ایوریج تھی, 12 کارگو سے زیادہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتا ہے ہمارے پورٹس, جو ہماری کنٹریکچوئل کیپیسٹی ہے, ہماری جو پائپ لائنز کی کیپیسٹی ہے. اس وقت آپ کی پچھلے 8 ماہ میں ایوریج جا رہی ہے 7 کارگوز کی, لیکن اس کے اوپر کوئی آپ کو بولتا نظر نہیں آئے گا. تو میرے دوستو, آگے
आगे का क्या रास्ता है तवानाई के शोबे के लिए? ऐसे तो नहीं हो सकता कि 45 रुपए यूनिट हमारी इंडस्ट्री को आ रहा है और उसके बाद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट अलहदा है, टैक्सेस अलहदा है, और आप ये कह रहे हैं कि 30-40% और बढ़ानी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग तो इस मुल्क में तबाह हो जाएगी और आम आदमी भी तबाह हो जाएगा। तो हम कैसे इस मामले को आगे लेके चलेंगे? सबसे पहले तो ये कि इस सारे को ठीक करने के लिए एक रेस्क्यू एंड रिकवरी का प्लान चाहिए। जब वो प्लान, अब मुझे कहा गया कि जी हुकूमत के प्लान के ऊपर तनकीद करें, लेकिन मैं ढूंढता रहा पिछले 8 माह में कि मुझे कोई प्लान मिल जाए हुकूमत की तरफ से। हुकूमत का कोई प्लान है ही नहीं, तो मैं तनकीद किस बात पे करूं? एक फ्री फॉल है इकोनॉमी की और तवानाई के शोबे की। लेकिन इस वक्त जरूरत है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो रेस्क्यू एंड रिकवरी का प्लान राइज करे और मामलात को आगे लेके। हमने तवानाई में जो वेको की लेजिस्लेशन पास की, ये बिल पास इसलिए किया था कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, और अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता तो इन सर्दियों में जो 150 अरब का गर्दिशी कर्जा बढ़ा है गैस के सेक्टर में, ये सिफर होना था। इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। व्हीलिंग, यानी कि पाकिस्तान में अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और पावर परचेज, इन सारी चीजों से बाहर निकले और अपने आप को हम पुल आउट करें, क्योंकि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ये साबित हो गया कि हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, और व्हीलिंग इसका एक बड़ा अच्छा रास्ता था, जहां हम अपनी सनत को एक ये मौका देते हैं कि उनकी इकोनॉमिकल कॉस्ट हों बिजली की, और दूसरी तरफ हम अपनी भी सारी कॉस्ट रिकवर करते हैं। हमने कोई 9-10 रुपए के करीब उस वक्त यूनिट जो है वो प्राइस किया था, जिसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट भी शामिल थी, यानी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं था, हुकूमत को बगैर पैसा खर्चे इस चीज का फायदा था। लेकिन वो भी बहरहाल इन्होंने 1 मई को हमने ये लॉन्च करना था, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इसके TORs बनाए थे सारे, वो सारा का सारा भी धरा का धरा रह गया। इस वक्त जरूरत ये थी कि जब ये तवानाई का बहरान इस हुकूमत की नहली की वजह से आया है, तो हमारे सनत के और कॉमर्स के जो वजीर हैं वो इंडस्ट्री को साथ लेकर बैठते और एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को इंसुलेट करते, उनको पैकेजेस देते जैसे हमने कोविड के दौरान पैकेजेस दिए थे, ताकि ये इंडस्ट्री बंद ना होती, जो आज दर्जनों की तादाद में रोजाना खबरें आ रही हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि हमारे तवानाई के वजीर, 2 वजीर हैं इस वक्त तवानाई के, और हमारे सनत के और कॉमर्स के वजीर हैं, उनका नाम भी नहीं किसी को पता। ये सुबह उठ के करते क्या है और सुबह से शाम तक इनकी मसरूफियत क्या होती है, क्योंकि आज तक हमने इनकी तरफ से कोई रिफॉर्म, कोई रेस्क्यू, कोई रिकवरी का प्लान नहीं देखा हमने। आपको हुकूमत की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा प्लान या कोई वजीर नजर नहीं आएगा जो आपको बताए कि रास्ता क्या है और ये कर क्या रहे हैं इस मामले को ठीक करने के लिए। ये एक नॉन फंक्शनल रजीम है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। इसी तरह हमें ये तमाम प्रोफेशनल बोर्ड्स को दोबारा रीइंस्टेट करने की जरूरत है, और ये पॉलिटिकल क्रोनिज्म के मामलात से हमें निकलना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हालात तो बहुत खराब हैं, और ऐसे हालात, अभी जैसे अली खिजर साहब ने कहा कि ऐसे हालात पाकिस्तान ने मईशत के पहले कभी नहीं देखे, कि इतने खराब हालत जो है वो पहुंच गई। और उसकी वजह यह है कि पिछले 8 माह के अंदर कोई फैसला साजी ना हो सकी। एक ऐसी हुकूमत जो अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं है, जिसको बैसाखियों के जरिए इमरान खान के खौफ की वजह से बैसाखियों का सहारा दे के खड़ा किया गया हो, वो कैसे फैसला साजी कर सकती है? उनके लिए तो डे टू डे सर्वाइवल ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने इस मुल्क के जो इतने बड़े मसले खड़े कर दिए हैं, जिन्होंने मसले खड़े किए हैं, वो खुद कैसे उन मसलों को हल करेंगे? और इसहाक डार साहब की अप्रोच, यहाँ पे माशी माहिरीन बैठे हैं, वो एक अकाउंटेंट की अप्रोच है। इस वक्त पाकिस्तान को अकाउंटेंट की नहीं, पाकिस्तान को इकोनॉमिस्ट की अप्रोच की जरूरत है। ये नहीं कि ये फलानी बैलेंस शीट में इधर पैसे डाल दें, फलानी में इधर पैसे डाल दें और इतने पैसे ऊपर हो जाएंगे, इतने पैसे नहीं नहीं नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ चुकी है, और हमें इसे ठीक करने के लिए डेट प्रोफाइलिंग की भी, रीप्रोफाइलिंग की भी जरूरत है। जैसे अली खिजर साहब कह रहे हैं, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की भी गुंजाइश निकालने की जरूरत है, आलमी इदारों से बात करने की जरूरत है। हमें इस वक्त अपनी इंडस्ट्री के साथ इंगेज करने की भी जरूरत है, और हमें इस वक्त एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए 5 साल के लिए, जो फैसला साजी कर सके, जो लोगों का बाय इन, यानी कि लोगों को बता सके कि ये फैसला साजी क्यों करनी दरकार है, और फिर उस पूरे प्रोसेस को फॉलो अप कर सके और वापस इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर सके।
یہ ڈے ٹو ڈے گورننس جو ہے، ہمیں اس ڈے ٹو ڈے گورننس سے اور یہ ڈے ٹو ڈے سروائیول موڈ جو ہماری رجیم ہے، یہ جس کے اندر پھنسی ہوئی ہے یہ آرٹیفیشل سی رجیم، اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس سے نکلیں گے. اور ایک یہ 2023 انشاءاللہ تعالی، مجھے معلوم ہے کہ بڑی مایوسی ہے، بہت زیادہ مایوسی ہے اس وقت پاکستان میں. جتنا آپٹمزم تھا 8 ماہ پہلے وہ ریپلیس ہو گیا مایوسی کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی 2023 کا وہ سال ہوئے گا جب یہ جو ایک گھٹن کا ماحول ہے جمہوریت کے اندر اور سیاست کے اندر، یہ گھٹن بھی ختم ہوگی، اور جب یہ معیشت کے اندر یہ جو ایک فری فال، بتدریج فری فال، یعنی ہم گرتے ہی چلے جا رہے ہیں بغیر کسی انٹرونشن کے، انشاءاللہ تعالی 2023 میں یہ بھی ختم ہوگا.